حاجی پرہیزگار پاک دامن ایماندار صادق امین سیاستدان جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور حکومت پر کڑی تنقید کی کہ حکومت نے پاکستان میں احتساب کے حوالے سے نیب قانون میں جو ترامیم کی ہیں اس کا مقصد حکومت اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ میں ان کی کل کی پریس کانفرنس سن کے سوچ رہا تھا کہ اسے لطیفہ کہوں یا اس کے اوپر افسوس کروں کہ پاکستان میں کس انٹلیکچول سطح کی شخصیت وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہی ہے۔ پہلی بات میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے نیب کے قوانین میں جو ترامیم کی ہیں یہ وہی بنیادی ترامیم ہیں جن کو خود عمران نیازی صاحب فخریہ طور پہ کہتے تھے کہ ملک کا کاروبار چلانے کے لیے ضروری ہیں۔ خود عمران نیازی صاحب کے بھاشن ان کے لیکچر موجود ہیں جس میں انہوں نے اس ترمیم کے حق میں دلائل دیے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی بیوروکریسی کام کرنا چھوڑ گئی ہے، پاکستان میں انویسٹر انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ گیا ہے چونکہ نیب کا کالا قانون ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، انہیں ہراساں کرتا ہے۔ تو عمران خان صاحب اگر اپنی ہی تقریریں سن لیتے، چونکہ وہ یو ٹرن لینے کے ورلڈ چیمپئن ہیں، انہیں یاد نہیں رہتا کہ وہ کچھ ہفتے یا دن پہلے یا مہینے پہلے کیا فرمودات ارشاد فرما چکے ہیں۔ یہی عمران نیازی صاحب جو ہیں ان ترامیم کے حق میں بڑے وزنی دلائل دے چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس نیب ترمیم کے اندر وہ ترامیم شامل ہیں کہ جن کو پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی ہائی کورٹس اپنے مختلف فیصلوں میں آئین اور قانون سے متصادم قرار دے چکی ہیں یا ان ترامیم کو آئین اس قانون میں انکارپوریٹ کرنے کے لیے وہ ہدایات دے چکی ہیں۔ تیسرے درجے میں اس ترمیم کے اندر وہ شق شامل ہے جسے اسلامی نظریاتی کونسل نے اسلام کی تعلیمات سے اور اسلام کے اصولوں سے متصادم قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کی تنقید کس چیز کے اوپر ہے؟ اگر عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک ایسا قانون ہو کہ جس میں گناہ گار اور بے گناہ کا فیصلہ کیے بغیر کسی بھی مخالف کو، کسی بھی اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے کو جیلوں میں ڈالا جا سکے، کسی بھی ناپسندیدہ فرد کو جو حکومت سے اختلاف کرے جیلوں میں ڈالا جا سکے اور وہ آئین اور قانون کا دفاع حاصل نہ کر سکے، تو یہ کالا قانون پاکستان میں پاکستان کی معیشت اور پاکستان کو نظام کو چلانے میں ان کے بقول خود ایک رکاوٹ ہے۔ تو ہم نے اس رکاوٹ کو درست کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آج پاکستان کی قوم کو کرپشن کے اوپر وہ شخص لیکچر دے رہا ہے کہ جس کے دور حکومت میں پاکستان کرپشن کی انڈیکس پہ پست ترین رینکنگ پہ آیا، جس شخص کی حکومت کے دوران پاکستان میں کرپشن نے نئی بلندیاں چھوئیں، جس شخص نے پاکستان میں مافیاز کی کرپشن کو ایک منظم طریقے سے آگے بڑھایا، جس شخص کے دور حکومت میں سیمنٹ مافیا، شوگر مافیا، آٹا مافیا، دوائیوں کے مافیا، ہر قسم کے مافیا کو جو عمران خان صاحب کو چندہ دے جاتا تھا اسے کھلی چھٹی دی گئی کہ وہ پاکستان کے عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالے، وہ پاکستان کے غریبوں کو لوٹے۔ اگر وہ عمران خان صاحب کا چندہ دینے والا ہے تو اس کو پرمٹ حاصل تھا کہ وہ جتنی مرضی لوٹ مار کرے، اسے کوئی نہیں پوچھے گا۔
جس شخص کی یہ حکمرانی اور کارکردگی تھی، آج وہ قوم کو کرپشن کے اوپر لیکچر دے رہا ہے. آج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ قومیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تباہ ہو جاتی ہیں کہ جہاں بڑوں کے لیے اور چھوٹوں کے لیے مختلف قانون ہوتے ہیں. تو وہ عمران نیازی کے جو خود کو قانون سے بچانے کے لیے نیب کے قانون میں ترمیم کر کے این آر او دے گیا اپنے آپ کو اور اپنی کابینہ کو، وہ آج ہمیں لیکچر دے رہا ہے کہ احتساب کس بلا کا نام ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی منفی سیاست اور یہ جو راگ ہے جو عمران خان صاحب 2011 سے الاپ رہے ہیں، ان کا راگ جو ہے وہ قوم کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے. میں نے 4 سالوں میں عمران خان صاحب کو چیلنج کیا تھا، ایک دفعہ نہیں کیا تھا، 20 دفعہ ٹی وی پر چیلنج کیا تھا، عمران نیازی صاحب کو بھی اور شہزاد اکبر کو بھی، کہ ہماری حکومت نے 5 سالوں میں 3200 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے جاری کیے، جس میں پاور کے تھے، جس میں موٹر ویز بنے. اس 3200 ارب کے منصوبوں میں عمران خان، شہزاد اکبر 32 پیسے کی کرپشن یا ذاتی مالی فائدہ ثابت کرو تو ہم قومی مجرم ہوں گے. 29 ارب ڈالر کے ہم نے سی پیک کے منصوبے کیے. بار بار کہا کہ ان منصوبوں میں 29 سینٹ کا ذاتی فائدہ ثابت کرو ہم قومی مجرم ہوں گے. 4 سال تک سیاہ سفید کا بادشاہ تھا، جس کو چاہتا تھا پکڑ کے جیل میں ڈال دیتا تھا. نیب اور چیئرمین نیب اس کے اشاروں پہ ناچتے تھے. 4 سالوں میں ایک کیس نہیں بنا سکا، ایک ثبوت قوم کے سامنے نہیں پیش کر سکا کہ قومی خزانے سے کہاں کس نے کیسے کک بیک لی، کمیشن وصول کیا یا کوئی خرد برد کی. الف لیلہ کی کہانیوں کے اوپر، ایک فرضی کرپشن کی داستانوں پر، بہتان بازی کے اوپر، جھوٹے الزامات کے اوپر، کردار کشی کے اوپر، سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنا بنا کے حکومت چلائی گئی اور ملک کا بیڑا غرق کر کے آج بنی گالا کی پہاڑی کے اوپر بیٹھ کے اپنی تباہی کا نظارہ کر رہے ہیں خان صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی سیاست جو صرف پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کی ہے، پاکستان میں بہتان بازی کی ہے. نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اور اسی طرح 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں. میرے علم کے مطابق جتنا پاکستان میں نواز شریف صاحب کا احتساب ہوا ہے، پاکستان کے کسی لیڈر کا اتنا احتساب نہیں ہوا. 9 سال مشرف کی حکومت نے بدترین احتساب کیا. اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران اور اس سے سال پہلے سے تقریباً 5 سالوں کا رگڑا ایسا لگا کہ اس میں دور بین لے کے بھی خورد بین سے بھی احتساب کیا گیا. آج جب میں یہ بات کر رہا ہوں، ابھی تک میرے علم میں ان کے خلاف کوئی ایک ایسا مقدمہ نہیں چل رہا کہ ان کے ادوار میں جتنی ترقی ہوئی ہے پنجاب میں، پاکستان میں بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہوئے، کہ کسی پروجیکٹ میں کک بیک لی ہے، کہیں مالی فائدہ اٹھایا ہے، قومی خزانے میں خرد برد کی ہے. شہباز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. کتنے افسانے بنائے گئے. آج پاکستان کے کسی ادارے میں کوئی عدالت میں مقدمہ ان کے خلاف نہیں قائم ہو سکا کہ انہوں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کر سرکاری خزانے میں فلاں جگہ خرد برد کی ہے، فلاں ٹھیکے کے اندر کمیشن یا کک بیک کی ہے. میرے خلاف بے بنیاد جھوٹے الزام لگائے گئے. ملتان سکھر موٹر وے میں 70 ارب روپے کی کمیشن حاصل کی ہے، حالانکہ وہ منصوبہ چین نے براہ راست اپنے کانٹریکٹر کو ادائیگی کر کے بنوایا. حکومت پاکستان کے پاس 1 روپیہ نہیں آیا. تو آپ نے پاکستان اور چین کے تعلقات بھی خراب کیے
اور بڑے بڑے دعوے کیے ہم جی آئی ٹی بنا رہے ہیں, ہم ڈیٹ کمیشن کو انکوائری رپورٹ بھیج رہے ہیں. وہ کدھر ہے ڈیٹ رپورٹ کی کمیشن؟ کیوں نہیں اس کے اوپر کارروائی کی گئی 4 سالوں کے اندر؟ اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ 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 بول بول کے قوم کو ایک نفسیاتی مرض میں مبتلا کر کے اس شخص نے پاکستان کے سیاست کا بیڑا غرق کیا ہے, پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے, اور اب پھر ایک دفعہ الزام تراشیاں ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی کسی این جی او کے سربراہ ہیں کہ جو لیکچر دینے آ گئے ہیں. عمران نیازی صاحب, آپ کو اپنے 4 سال کی حکومت کا جواب دینا ہے. وہ تباہی جو آپ اس ملک کے ساتھ کر کے گئے ہیں اس کا جواب دینا ہے. آج ہم ان ٹکڑوں کو یکجا کر کے ملک کی معیشت کو دوبارہ کھڑا کر رہے ہیں. آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے کہ 1 اپریل کو وزارت خزانہ کیوں اس نوبت پہ پہنچ گئی تھی کہ اس نے چوتھے کوارٹر کے لیے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1 روپیہ جاری نہیں کیا, 4تھ کوارٹر کی 0 ریلیز کرنے پہ کیوں مجبور ہو گئی تھی؟ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کبھی کسی حکومت کو یہ ورثہ نہیں ملا کہ چوتھی سہ ماہی کی ریلیزز جو ہیں ترقیاتی بجٹ کی وہ 0 ہو جائیں اور اسے یہ کہا جائے کہ ہمارے پاس ترقیاتی منصوبوں کو جاری کرنے کے لیے پیسہ نہیں. یہاں پر آپ ملک چھوڑ کر گئے ہیں. آپ اپنی اس کارکردگی پہ ندامت کی بجائے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. آج ہم آ کے ملک کو ٹھیک کر رہے ہیں, آپ کے بچھائے ہوئے کانٹے چگ رہے ہیں, تو آپ ہم پہ الزام تراشیاں کریں. آپ بتائیں کہ آپ نے 4 سالوں کے اندر کیا کرپشن ثابت کی ہے؟ ہر چیز آپ کے پاس تھی, ہر چیز ایک ایک کر کے جھوٹ ثابت ہوئی ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ الزام تراشیاں کریں, آپ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ نے قوم سے بدترین دھوکہ کیا. آپ نے قوم کو بتایا کہ میں 30 سال سے تیاری کر رہا تھا, میں بڑی ٹیم تیار کر رہا تھا, میں ایسی ڈریم ٹیم لے کر آؤں گا لوگ اشش کر اٹھے ہوں گے. تو ہم نے وہ ڈریم ٹیم دیکھی, وہ ایک سے بڑھ کر ایک گالی نکالنے والا آپ کا ٹیم ممبر تھا, ایک سے بڑا ایک جو ہے فاؤل ماؤتھ کرنے والا آپ کا ٹیم ممبر تھا. اس کے علاوہ تو نہ کسی کے پاس صلاحیت تھی, نہ کسی کے پاس ویژن تھا. جو پاکستان کے لوٹوں کا کچرا مال تھا ہر جماعت کا, اس کو لے کر آپ نے پاکستان کو اس دلدل میں دھنسایا ہے جس کو اب نکالنے کے لیے ہم سب محنت کریں اور انشاءاللہ تعالی کامیاب کریں گے. تو اس لیے ہماری حکومت احتساب پر یقین رکھتی ہے, کرپشن کی ناسور کو ختم کرنے پہ یقین رکھتی ہے, اس کے لیے شفاف قوانین بنانے پہ یقین رکھتی ہے. جس کسی نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے اس کا احتساب ہوگا, لیکن سیاسی مقدمے نہیں بنیں گے. لیکن احتساب کے قوانین کو کسی کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے یا کسی تنقید کا منہ بند کرانے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. اور نیب کے قوانین میں جو ترامیم ہوئی ہیں یہ صرف وہی ترامیم ہے عمران خان صاحب جو آپ خود کر کے گئے تھے بذریعہ آرڈیننس, اور جن کے لیے سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اور اسلامی نظریاتی کونسل کی فیصلے اور ان کی ججمنٹس موجود ہیں, جن پر عمل درآمد کے لیے ان قوانین کو آئین اور قانون کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے یہ ترامیم کی گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ بحث بھی ختم ہو جانی چاہیے, جیسے کہ اب عمران خان صاحب کی ناکام سیاست کا بھی باب الحمدللہ ختم ہو چکا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ پالیسیز میں تسلسل ہونا چاہیے. جب سے آپ حکومت میں آئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسیز جو ہم نے بنائی تھی ویژن 2025 دیا تھا وہ گرا دیا گیا, ٹاپل کر دی گئی حکومتیں. تو یہی کام آپ عمل پیرا نہیں ہوئے اس کے اوپر. آپ نے ایک چلتی چلاتی حکومت کو ٹائم دینا چاہیے تھا, جیسی بھی چل رہی تھی ٹائم دینا چاہیے تھا اس کو. آپ خود کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ اس کا شکار بنے. پھر دوسری بات یہ کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے حکومت میں جتنا نیب نے ریکوری کی ہے اتنی پچھلی تاریخ میں کسی نے بھی نہیں کی. اس کا بھی ذرا جواب دیں. دیکھیے, جو نیب کی ریکوری ہے اس کی صورتحال یہ ہے
کہ پاکستان میں جتنی منظم کرپشن عمران نیازی کے دور میں ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی ہے. جو منی لانڈرنگ کے 50 ارب روپے لندن میں برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے ریکور کیے اور انہیں پاکستان کے خزانے میں داخل ہونا تھا. 50 ارب روپیہ جو پاکستانی عوام کی پراپرٹی تھا، چونکہ منی لانڈرنگ کے ذریعے وہ باہر لے جایا گیا. برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے اس کو پکڑا، اس کو واگزار کرایا اور حکومت پاکستان کے سپرد کیا کہ یہ پاکستانی عوام کی امانت ہے. عمران نیازی اور شہزاد اکبر نے اس ایک شخص کے ساتھ مل کر جس کی منی لانڈرنگ پکڑی گئی، جس نے سپریم کورٹ میں جرمانہ جمع کرانا تھا، وہ پیسہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کی بجائے اسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا. اس سے زیادہ منظم کرپشن کا کوئی ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ نیب نے جو ریکوری کی ہے یا جو منی لانڈرنگ میں ریکوری ہوئی ہے وہ بجائے حکومت پاکستان کے خزانے میں آتی، اس کو ایک فرد کے جرمانے میں سیٹل کرنے کے لیے اس کے ساتھ ڈیل کی گئی اور اس کے عوض عمران خان صاحب نے مرات لیے، جو کہ سوشل میڈیا پہ آپ سب جانتے ہیں کہ کس کن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور تو اس لیے وہ اگر آپ ان پالیسیوں کے تسلسل کی بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے منظم طریقے سے مافیاز کے ساتھ مل کر ان کو اجازت دی جائے وہ پاکستان کو لوٹیں، کس طریقے سے اپنی جیبوں میں پیسہ ڈالا جائے اور اوپر سے صادق اور امین کا لیبل رکھا جائے، تو ہم اس پالیسی کے تسلسل پہ یقین نہیں رکھتے. ہم ایسی پالیسیوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں.